بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں سورہ نبا شروع کر رہی ہوں اور یہ 30واں سپارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی 30ویں پارے کی صورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ شروع میں ہی جو بات فرماتے ہیں کہ اما یتساءلون۔ تو یہ 5 آیات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گی کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ تو اما یتساءلون یعنی کس چیز کے متعلق یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، یا آپس میں یہ کیا ایک دوسرے سے کس کے متعلق یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی سوال کرتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی استاد جو ہے وہ کلاس میں سوال کرتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ذرا تم بتاؤ، تو پھر اس کے بارے میں خود ہی استاد صاحب بتانے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں کہ سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے انسان کے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی باتیں نہیں جانیں گے؟ لیکن یہ ایک آپ سوچ لیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ کس چیز کے متعلق تم سوال کر رہے ہو، کس چیز کے متعلق یہ بحث کر رہے ہو۔ اما یتساءلون، بتاؤ کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو۔ پھر اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ عن النبأ العظیم، اے پیغمبر یہ ایک بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور بہت بڑی عظیم خبر کیا ہے؟ وہی کہ قیامت کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس دن قیامت جب آئے گی تو مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ اب آپ یہ بات سوچیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ تبلیغ انہوں نے کی اور بہت عرصہ کی، یعنی کہا جاتا ہے کہ 963 سال کی۔ تو اس دوران یعنی اس پوری مدت میں ان پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ کتنے تھے؟ کوئی میرا خیال ہے کہ 100 سے کم ہی تھے، کوئی 86 کہتے ہیں، 87 یا 90، بہرحال 100 سے کم تھے جو اتنے سالوں کی محنت کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ پھر پیغمبر جو دنیا میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں اور جتنے بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پے در پے جو ہے وہ پیغمبر آتے رہے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کی خبریں ہی تو دی ہیں ہمیں کہ جو اللہ کی توحید کے بارے میں کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، پھر تم لوگوں نے مر کے جینا ہے اور پھر قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، پھر ایک قیامت کا دن ہے وہ بھی آئے گا، اور پھر حشر کے دن تمام کو اکٹھا کیا جائے گا اور حساب کتاب بھی ہوگا۔ اور ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اگر وہ اس چیز کو نہیں مانتا تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک عظیم خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قیامت کو ہی کہا ہے کہ جو قیامت ہے ایک بہت بڑی خبر ہے جو ایک دن ضرور اور ضرور آنے والی ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں آپس میں اتنی قریب، یعنی اب قیامت آنے میں جو ہے وہ اتنا عرصہ ہی باقی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو معلومات لوگ رکھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، کہ قیامت کی تقریباً تمام نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ جب آنے والی ہوگی تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ بکریاں چرانے والے، مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگ اور اونٹ چرانے والے چرواہے جو ہے یہ بڑے بڑے مکان بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، اور اس کے بعد اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں آج مقابلہ ہے، اب دیکھیں آپ دبئی کو دیکھ لیں، اس میں جو ہے وہ
ऊंची ऊंची इमारतें जो बन रही हैं, और फिर सऊदी अरब में अब उससे भी बुलंद इमारतें बनाने का सोचा जा रहा है, तो ये भी एक क़यामत की निशानी है। तो ये निशानियाँ जो हैं वो काफ़ी हैं, जिनके बारे में अभी अगर ज़िक्र करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन को, मुआहिदीन को, मुनकरीन को मुखातिब करके इस आयत में कह रहे हैं कि ये जिसके मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं ए नबी, वो एक बहुत बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर है क़यामत की। और जब क़यामत आ जाएगी, फिर उस पर, क़यामत को देखकर उस पर ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये है कि वो एक जो बहुत बड़ी ख़बर है, उसमें ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। मतलब आयत नंबर 3 में अल्लाज़ी फ़ीही मुख्तलिफ़ून, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की राय जो है वो रखते हैं। अब देख लें आप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उससे पहले भी जितने पैगंबर गुज़रे उनके ज़माने में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते थे, और तब से ये बातें हो रही हैं और अब तक होती चली आ रही हैं। हमारे ज़माने में आप देख लें कि आप मुख्तलिफ़ कौमों को देखें, एथियस्ट को ही देख लें कि वो बिल्कुल किसी खुदा के वजूद को मानते ही नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जो एथियस्ट हैं वो छोटे-छोटे उन्होंने खुदा भी नहीं बनाए हुए, देवी देवता भी नहीं बनाए हुए, और वो बड़े खुदा को भी, यानी अल्लाह को, एक जो रब है सबका, वो उसको भी बहरहाल नहीं मानते। लेकिन इसके अलावा आप सोचें कि जितने दूसरे मज़हब हैं, मज़ाहिब हैं, तकरीबन इस दुनिया में 3000 मज़ाहिब हैं जो मुख्तलिफ़ फिर राय रखते हैं। अब जब आप मुशरिकों को देख लें, हिंदुओं को देख लें, यानी हर एक मज़हब को जब आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि सब ने ही जो है वो, उनका जो एक यकीन है, सबका ये यकीन है एथियस्ट के अलावा, कि एक खुदा है, एक खुदा है इस कायनात को चलाने वाला, जिसने ये दुनिया बनाई। लेकिन उसके बाद वो फिर छोटे छोटे खुदाओं को भी मानते हैं, और देवी देवताओं को मानते हैं, बारिश के खुदा को, सूरज के खुदा को, हवाओं के खुदा को, फसलें देने वाले खुदा को। यानी इस तरह उन्होंने अपनी देवी देवताएं बहुत ज़्यादा बना रखे हैं, और कहते हैं कि इनके बगैर जो है ये कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला चला नहीं सकते। तो बहरहाल जब आप किसी भी मज़हब का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि लेकिन एक अल्लाह को भी लोग मानते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे मुशरिक हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी भी मज़हब से रिलेटेड इंसान हो, जब उस पर मुसीबत पड़ती है तो देखता वो आसमान की तरफ ही है कि कोई अल्लाह है जो मेरी मदद करेगा। बहरहाल जब ये इस तरह के लोग जो बिल्कुल ये कायनात खुद ही बनी है, खुद ही ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, जो इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाती हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वो जब एक जहाज़ में, समंदरी जहाज़ में सफ़र करने लगे, तो वो लोगों को यही बात समझा रहे थे कि अल्लाह क्या है, इस कायनात को चलाने वाला कौन है, और वो सारी कायनातों को चलाने वाला है। कायनात का एक पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकता, और जो लोग इनकार करते थे खुदा का, उनसे वो ये बहस कर रहे थे। तो जब काफ़ी देर जहाज़ नहीं चला तो उन्होंने कहा कि भई ये जहाज़ क्यों नहीं चल रहा? तो उन्होंने कहा भई आप जहाज़ चलाने वाला आएगा तो फिर ही ये जहाज़ चलेगा। तो फिर वो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि तारीख़ी अल्फ़ाज़ हैं कि जब एक जहाज़ जो है वो चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकता, तो सोचो कि पूरी कायनात जो है वो कैसे चल सकती है। इसी तरह देखिए आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है कि अल्लाज़ी फ़ीही मुख्तलिफ़ून, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो बातें करते हैं, उनके लोगों के ख़यालात जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। बहरहाल एक और भी बल्कि मुझे वाक़या याद आ गया कि देखिए जो कायनात को चलाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बड़ा शौक़ होता था कि मैं अपने रब से, ज़ाहिर है वो कलाम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये रुतबा अता फ़रमाया था कि वो अल्लाह से कलाम करते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था, ये रिवायतों में है, सही हदीस में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये वाक़या इसलिए सुना रही हूँ कि जैसे बच्चों को कहानियाँ भी सुनाते हैं तो सबक आमोज़ होती हैं और बच्चे उससे सबक सीखते हैं, हालाँकि उन कहानियों का कोई वजूद नहीं होता। ये इसराइली रवायतें हैं जो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि ए अल्लाह,
آپ جو ہیں وہ آپ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، تو میں بھی جاگنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کہ نیند جب نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے، اور آپ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اچھا موسیٰ دیکھ لو، 3 شیشے کی بوتلیں لے کر کھڑے ہو جاؤ اور صرف 3 دن رات جو ہے وہ جاگو۔ جب آخری رات آئی تو جب ہلکی سی اونگ آئی تو وہ بوتلیں یک کے بعد دیگر گر کے ٹوٹ گئیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب تمہیں ایک اونگ آئی ہے اور یہ 3 بوتلوں کی صرف تم نے حفاظت کرنی تھی، اور ان بوتلوں کی بھی ایک اونگ آنے کی وجہ سے تم حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ کائنات کا مالک جو ہے اگر اس کو ایک اونگ آتی ہے تو کیا وہ پوری کائناتوں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کی صفات انسانوں سے الگ ہیں، اس کی صفات جو ہے وہ گننے بیٹھو تو ہم گن نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ اس بات کا جو یہ 3 آیات ہیں کہ اما یتساءلون عن النباء العظیم، اس کے بعد الذی هم فیہ مختلفون، یہ باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بہت ہی خطرناک جواب دے دیا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ دیکھ لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں یا نبی، ان قریب یعنی بہت قریب ہے وہ وقت، یعنی کہ جو وقت کا جو پہیہ ہے وہ بہت تیز چل رہا ہے، تو یہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر ڈانٹ کے طور پر کہا کہ سما کلا سیعلمون، پھر کہا کہ پھر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ ان قریب کیا ہے، ہمیں خود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو قیامت ہے جو آنی ہی آنی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ ہم کتنے عرصہ اس دنیا میں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ جو سمجھدار ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اس دنیا میں ذرا علم میں گزاری، تو وہ کہیں گے کہ ہم شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں، یعنی اتنا ٹائم صرف گزرا ہے کہ ہم یہاں پر حشر کے دن حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح اس لیے بھی کہ یہ قیامت بالکل قریب ہے اور تم جلد ہی جان جاؤ گے۔ پھر بات یہ بھی ہے دوسرے طریقے سے اگر سمجھی جائے کہ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، اور لیکن انسان کی قیامت جب اس کی موت آتی ہے تو شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور یہی ہے قیامت کہ قیامت آ گئی، اور میں ان جھگڑوں میں ہی پڑا رہا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، کوئی اس دنیا کو چلانے والا ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ہڈیاں جسم ہو جائے گا۔ اور مشرکین یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گی، پھر ذرے ذرے بن کے اڑ جائیں گے ادھر ادھر، تو پھر آپ کا رب انہیں کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ سما کلا سیعلمون، تمہیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ان قریب تم دیکھ لو گے، اور ان قریب انسان کی موت ہی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میری امت میں لوگ جو ہیں وہ 60 اور 60 یا 65 سال اس کو کراس کم ہی کریں گے، جو لمبی عمر پائیں گے، اکثر لوگ اسی عمر میں جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ تو یہ عمر کیا ہے آپ سوچیں، اب یہ عمر دیکھیں انسان اگر غور کرے تو اس کی جو عمر ہے اس دنیا کے امتحان کے لیے تو وہ ٹوٹل 20 25 یا 30 سال ہی ہیں، کیونکہ باقی عمر جو ہے وہ 15 20 سال کی تو بے سمجھی میں ہی گزر جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے عقل مند لوگ ہیں، گھرانے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں اپنی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دین کی تعلیم بھی سکھاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے کرتے انسان کے 25-26 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ زندگی کے بہت اہم ترین سال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کسی کو خود عقل آ جائے، اللہ کوئی اس کے ساتھ بھلائی کر دے، اس کا دل اچھا ہو تو اللہ اسے دین کی طرف لے آتا ہے، اور وہ اپنی محنت سے پھر دین کی طرف آ جاتا ہے۔ ورنہ ماں باپ جو ہیں وہ اگر تعلیم کی طرف دوڑیں لگوا دیتے ہیں تو 25-26 سال کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اتنے ہی سال زندگی کے اور رہ جاتے ہیں، تو پھر موت تو قریب تر ہوتی جا رہی ہے انسان کے روزانہ ہی۔ تو جب موت آئے گی تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ سما کلا سیعلمون، پھر تم جان جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ جب تم جان جاؤ گے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا،
کیونکہ یہ دنیا دار الجزا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دنیا دار الجزا ہے۔ وہاں جا کے عمل کرنے کی پھر کوئی توفیق نہیں ہونی، یہیں پر جو عمل کیے ہیں ان کا اجر وہاں ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ایمان کی جو ساری شرطیں ہیں ان کو پورا کریں، اس پر ایمان لائیں کہ انسان نے ایک دن اس کو موت آنی ہے اور مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، عالم برزخ کی زندگی گزارنی ہے۔ اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوشی کی زندگی گزروانی ہے یا پھر غم کی، کہ جنت کی طرف آپ کا دروازہ کھلنا ہے کہ جہنم کی طرف، اس پر بھی ایمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر مردوں نے اٹھنا بھی ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مسلمان جو ہے وہ مانتا ہے، اور انہی کی تعلیم دینے کے لیے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ انسانوں کے پاس یکے بعد دیگر آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پوری صورت کی تفسیر صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ وہی توفیق فرماتا ہے تو پھر اللہ کا جو بندہ جو ہے وہ ہمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔